السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایس این اسٹوڈیو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو چند ایک سوالات جو کہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہیں، تو ان کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جانی مانی شخصیت ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی موسیٰ طاہر صاحب۔ السلام علیکم سر، وعلیکم کیا السلام حال ہے ورحمۃ سر؟ اللہ، ٹھیک ہے، الحمد طبیعت سے للہ، ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا سب کرم۔ سے تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے بعد چند سوالات جو کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، امید ہے آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم شروع کریں۔ ضرور سر۔ اچھا، سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ ہجری سال کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جی نے سر۔ اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں دعوت دی ہے اور دوستوں سے بات کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ تو محترمہ، اسلام میں ابتداءً مسلمانوں کے ہاں کوئی تاریخ باقاعدہ طور پہ اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ عیسوی سال کا تو تھا اس سے پہلے، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک باقاعدہ ان کی اپنی کوئی تاریخ کا نظام نہیں تھا۔ ٹھیک۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے خط بھیجے آپ کو کہ آپ بھی کوئی اس طرح کا مسلمانوں کے ہاں تاریخ کا باقاعدہ طور پہ نظام جو ہے وہ رائج کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا کوئی آرڈیننس ہے، آپ کا کوئی حکم ہے، کب رائج ہوا تھا، کب آپ نے اسے حکم فرمایا تھا، کب وہ نیا حکم جو ہے آپ نے جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اور کسی بھی تاریخ کے حوالے سے مشکلات ہوتی تھی کافی سارے جی مسلمانوں کے جی یہاں۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کا ایک بورڈ بٹھایا اور باہمی مشاورت ہوئی کہ کس طریقے سے ہم اپنا جو ہے مسلمانوں کے ہاں ایک تاریخ کا آغاز کریں۔ تو مختلف سامنے آراء آئیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سے، جس دن آپ کی ولادت جی ہوئی، جی، اس دن سے جو ہے نا یہ سال کی ہجری سال کا ابتدا۔ ابتدا کی جائے، بلکہ میلادی سال کی ابتدا کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یوم وصال سے یہ تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ایک رائے یہ سامنے آئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے سال سے جو ہے نا تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو سارے صحابہ اس پر متفق ہوئے اور باقاعدہ اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ ہجری سال سے رکھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہجری سال کا آغاز کرنے والے ہیں، تو ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، جی جی، اور محرم الحرام کی یکم ہے، تو یکم ہی ماشاء کو اللہ۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ۔ اس اچھا اعتبار سر، سے یہ اہمیت کہاں اس کے بعد شہادت کے فضائل اور شہادت کی اہمیت، مثلاً کہ اسلام میں شہادت کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً یہ ماہ محرم الحرام ہے، تو اس ماہ کی مناسبت سے آپ نے اچھا سوال کیا ہے جی کہ شہادت کی جو شہادت کا مقام، شہادت کا جو رتبہ ہے، یہ تو قسمت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے نا۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں شہادت کے فضائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ اسلام میں اہل بیت اطہار کا مقام اور اہل سنت کے ہاں ان کی عظمت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار تو اہل ایمان کے نزدیک کہ آنکھوں کا نور ہیں، سر کا تاج ہیں، بالکل۔ اور اہل بیت اطہار کی عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اہل بیتی لحبی، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ بالکل۔ تو یقیناً ہر مومن جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور کی نسبت والی ادنا چیز سے بھی محبت مومن کرتا ہے۔ تو حضور کی آل جن پر درود و سلام کے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، بالکل سر۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا اچھا سر، یہ بتائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے درمیان محبت کا رشتہ اور ان کی الفت پر کوئی ایسی مثال؟ ہے۔ قرآن کریم نے دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی تربیت کی برکت ہے کہ قرآن فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم، میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی تربیت سے اللہ نے تمہیں جوڑ دیا ہے۔
اور صرف جسم ہی نہیں جڑے، دل ہی جڑ گئے ہیں. بالکل. تو اتنی محبت، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور اتنے صحابہ کلوز بیٹھے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، کسی اور بندے کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اچانک مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر گھمائی کہ کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ چھوڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، تو آپ بڑے کلوز ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو فرمایا اے علی آپ میرے پاس آ کے بیٹھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. تو حضور نے اس وقت جو جملہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے وہ ایمان افروز ہیں. آپ نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، شانہ والا میاں شانہ، شانہ علی جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ شہادت امام علیہ مقام سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ شہادت ایک خالی ایک افسانہ نہیں ہے جی جی جسے ایک واقعہ کی حیثیت دے کر وقتی طور پہ ایک جذباتی تقریریں کر لینا، ایک رسم اپنا لینا، صرف ایک غم کر لینا کافی نہیں ہے. شہادت امام علی مقام شہدائے کربلا کا جو یہ مشن ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. فلسفہ شہادت، جی جی سر. شہادت کے جو مقاصد ہیں، جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑا، مقام کربلا پہ پہنچے اور وہاں آپ نے یزیدی قوتوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہوئے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دور کے یزید کے سامنے مصلحت کے پیش نظر جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈٹ جانا چاہیے، اور پھر مشن حسینی کو لے کے چلنا چاہیے، حسینی کردار اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر حسینی کردار جو ہے وہ روشناس کرانا چاہیے کہ امام علی مقام کی سیرت کیا ہے. آپ کا شہادت، جام شہادت نوش کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد انسانیت کی ترویج اور ترقی مقصود ہے، اور یزیدی قوتوں کے سامنے برسر پیکار ہونا یہ مین چیز ہے. تو اسی پر ہی تو کسی نے خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. آپ کی کمال محبتیں ہیں، آپ نے ٹائم دی، اور یہ ایسے سوال تھے جن کا ہمیں بھی شاید تھوڑا بہت معلومات نہیں تھی، لیکن ہمیں خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. اور باقی نا آپ کوئی پیغام جو نوجوانوں کو دینا چاہیں ہمارے اسٹوڈیو کے تھرو، تو آخری پیغام. ماشاءاللہ یہ ایک آپ کا اچھا قدم ہے، اس میں نوجوانوں کو مل جل کر جو ہے آپ کا تعاون کرنا چاہیے، اور اسٹوڈیو کے ذریعے سے اس وقت جو ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، اور ہمارے معاشرے میں جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کا جو مناسب مثبت جو استعمال ہے وہ کرنا چاہیے. اس کا نیگیٹو پہلوؤں کو جو ہے نا اس سے جو ہے کنارہ کشی کرنی چاہیے، اور اچھے انداز سے، مثبت انداز سے ایک معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک اچھا پیغام جائے. جی بالکل اسٹوڈیو کے ذریعے سے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم. تھینک یو. السلام.